شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو
ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے۔ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں غالب آ جائیں گے۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا۔ اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔
پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو، اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکا یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کرے۔ اچھا، کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے۔ لہٰذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ، اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے،
پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھے تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگے۔ غرض اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہو، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم سب سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ
بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کی ہیں؟ پھر بھی انسان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ۔ اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے؟ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔
اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور انسانوں، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کو بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں
ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی،
اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آگ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے؟ اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غش طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی ہرس میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کے طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔